السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش میں مدارس میں سرکاری افسران کے اچانک دورے اور جانچ پڑتال۔ مدارس میں جگہ جگہ معائنہ اور تفتیش کی کارروائی۔ ہمیرپور بدھ کے روز اتر پردیش کے سرکاری افسروں کے ایک پینل نے شہر سمیت علاقے کے نصف درجن مدارس کا دورہ کیا اور جانچ پڑتال کی۔ ان کے دورے کا مقصد غیر رجسٹرڈ مدارس کی پڑتال کرنا تھا۔ نئے تعلیمی سیشن کے آغاز پر علاقے میں چلنے والے نصف درجن مدارس کا معائنہ کیا گیا، جس میں بچوں کی تعداد میں کمی کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے طلباء کے نام دیگر اسکولوں میں بھی درج ہیں۔ اقلیتی بہبود افسر ہمانشو اگروال، بلاک ایجوکیشن آفیسر رام گوپال اور نائب تحصیلدار کے پینل کے ساتھ علاقے کے متعلقہ محکمہ کے افسر سعید صدیقی نے مدارس کا معائنہ کیا۔ اس دوران طلباء کی تعداد، تعلیمی سطح، نصاب اور دیگر انتظامات کی جانچ پڑتال کی گئی، جس میں سب سے بڑی بات یہ سامنے آئی کہ مدارس میں مذہبی تعلیم زیادہ ہونے اور NCERT کا نصاب مدارس میں لاگو ہونے کے بعد بھی متعدد نصابی خامیاں موجود ہیں۔ یہی نہیں، بعض مدارس میں رجسٹرڈ طلباء کے دوسرے مدارس یا اسکولوں میں داخلہ لینے کے معاملے بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بعض مدارس کی پہچان کی بنیاد پر انگلش میڈیم اسکول چلائے جا رہے ہیں اور ان کے بورڈ میں کہیں بھی مدارس کے نام درج نہ ہونے کی وجہ سے والدین کو دھوکہ دینے کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن معاملہ تحقیقات سے پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اقلیتی بہبود کے افسر ہمانشو اگروال نے بتایا کہ حکومت سے تسلیم شدہ مدارس کا سروے جو 2 سال قبل حکومت کے حکم پر کیا گیا تھا، صرف ان مدارس کی جانچ پڑتال کی گئی ہے کہ آیا ان کے بچے کہیں اور پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ وہیں دوسری جانب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یوگی حکومت نے نیم پلیٹ لگانے کا حکم کیوں دیا، بتائی وجہ۔ سپریم کورٹ نے کانور یاترا کے دوران نیم پلیٹ لگانے کی اتر پردیش حکومت کے حکم پر عارضی روک لگا دی تھی۔ عدالت نے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی حکومتوں سے بھی جواب داخل کرنے کو کہا تھا۔ اب اتر پردیش حکومت نے اس ہدایت کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ ہدایت کانوڑ یاترا کو پرامن طریقے سے انجام دینے اور شفافیت برقرار رکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ یوگی حکومت نے کیا کہا؟ اتر پردیش حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانوڑ یاترا کو پرامن طریقے سے انجام دینے اور مکمل شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے کہا کہ اس ہدایت کے پیچھے کا مقصد صرف شفافیت اور یاترا کے دوران کھائے جانے والے کھانے کے سلسلے میں کانوڑیوں کے مذہبی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا تھا تاکہ کسی کے عقیدے کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یوپی حکومت نے کہا کہ اس نوٹس میں علیحدگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ماضی میں اس طرح کے تنازعات سامنے آتے رہے ہیں، اس لیے ہدایت دی گئی کہ یاترا کو پرامن طریقے سے انجام دیا جائے۔ جانکاری کے مطابق سپریم کورٹ نے نیم پلیٹ کی حمایت میں عرضی دائر کی گئی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو زبردستی فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے خود کو بھی اس معاملے میں فریق بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی حکومتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس حکم پر عبوری روک لگا دی تھی۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ یہ احکامات فرقہ وارانہ اور تفرقہ انگیز ہے اور ان کا مقصد مسلمانوں اور درج فہرست ذاتوں کو اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کر کے نشانہ بنانا ہے۔ لیکن بی جے پی نے کہا کہ یہ اقدام امن و امان کے مسائل اور یاتریوں کی مذہبی آزادی پر مبنی ہے، یہ جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں اس معاملے کی ایک بار پھر سماعت ہوگی۔ وہیں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلم کانسٹیبل عاشق علی نے اپنی جان پر کھیل کر 5 کانوڑ یاتریوں کی جان بچائی۔ SDRF کے ایک مسلم کانسٹیبل نے 5 کانوڑ یاتریوں علیحدہ واقعات میں دریائے گنگا میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہریدوار کے کانگڑا گھاٹ پر تعینات ہیڈ کانسٹیبل عاشق علی نے اپنی جان پر کھیل کر کانوڑ یاتریوں کی جان بچائی۔ تفصیلات کے مطابق یاتری مونو گانگڑا گھاٹ پر دریائے گنگا کے تیز بہاؤ میں بہنے لگا تو عاشق علی نے SDRF کے اپنے ساتھی جوانوں کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا کر اسے بچا لیا۔ عاشق علی نے ایک اور یہ کانوڑ یاتری گووت سنگھ کو بھی بچایا۔ اسی طرح ایک روز قبل عاشق علی نے سندیپ سنگھ، کرن اور انکت کو بھی گھاٹ پر ڈوبنے سے بچایا۔ عاشق علی نے کہا کہ لوگوں کی جان بچانا میرا فرض ہے۔ جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے تو میں اس کے مذہب یا ذات کی پرواہ نہیں کرتا، میرا مقصد صرف ڈوبنے والے انسان کو بچانا ہوتا ہے۔ وہیں بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملک میں مسلمانوں پر مظالم کے واقعات میں اضافے کی مذمت سیاسی و غیر سیاسی طاقتیں لاہے عمل تیار کرے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا بیان۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے نریندر مودی حکومت کی تیسری میعاد کے دوران ملک کی اقلیتی بالخصوص مسلمانوں پر ہو رہے مظالم، سماج کو بانٹنے کی تازہ کوششوں، بی جے پی قائدین کے نفرت و تعصب پر مبنی مسلسل بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید محمد صادق محی الدین فہیم صدر، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، جناب ضیاء الدین نیر اور دیگر ذمہ داران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پارلیمنٹ کے حالیہ انتخابات کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ گزشتہ 10 برس کی طرح مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا رہا ہے شاید اس کا اب اعادہ نہ ہوگا، لیکن چند سیکولر سیاسی جماعتوں کی مدد سے چلنے والی بی جے پی کی حکومت نے اپنے اقتدار کے 1 ماہ کے اندر اپنے پچھلے 10 سالہ دور کو نہ صرف دہرانا شروع کیا بلکہ اس میں مزید شدت کر دی ہے۔ اتر پردیش اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا عمل سرکاری سطح پر شروع کر دیا گیا ہے۔ کانوڑ یاترا کے طویل راستے پر تمام دکانات بلکہ تھیلا بنڈیوں پر سامان فروخت کرنے والوں پر مذہب کی شناخت کے نام کے ساتھ لکھنے کا سرکاری حکم جاری کیا گیا تھا۔ 240 کلومیٹر طویل اس یاترا کے روٹ پر واقع سینکڑوں مسلم تاجرین کو روٹی روزی سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ یاترا کے لیے راستے روکے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جاتے ہیں، جبکہ نماز جمعہ یا عیدین کی نماز میں ایک صف میں مسجد یا عیدگاہ کے باہر آ جائے تو اس پر کارروائی کی جاتی ہے، سنگین قوانین کے تحت گرفتاریاں کی جاتی ہے۔ دوسری طرف غیر قانونی قبضوں کے نام پر سینکڑوں مسلم آبادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ کے اکبر نگر، مہاراشٹر کے کولہاپور، مدھیہ پردیش اور آسام کے علاقوں میں بلڈوزر کی کارروائیاں اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ عدالت کے حکم التوا کے باوجود سرکاری انتظامیہ خود کو عدلیہ سے بالاتر سمجھتے ہوئے ان کارروائیوں کو انجام دے رہا ہے۔ آسام کا چیف منسٹر مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کا شوشہ چھوڑتے ہوئے ہندو طبقے کو ڈرا رہا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ہندو مسلم یکجہتی اور بھائی چارگی میں رکھنا پیدا کر رہا ہے۔ مسلم آبادی سے متعلق اس کے بیانات صرف جھوٹ اور نفرت پر مبنی ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد ہونے والی پہلی مردم شماری کے حوالے سے اس نے غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا ہے۔ فورم کے ذمہ داران اس کے ان بیانات کی مذمت کرتے ہوئے اس کے طرز پر ملامت کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے کولہاپور کے ایک گاؤں میں شرپسندوں اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے کی گئی انہدامی کارروائی کی فورم نے مذمت کی ہے۔ ملک میں جھوٹے الزامات کے نام پر مسلمانوں کی گرفتاریاں، ان کے مکانات و دکانات کو تباہ کیے جانے، ان کے معاشی بائیکاٹ کی کوششوں کو سنگین قرار دیتے ہوئے فورم کے ذمہ داروں نے ملک میں دستور و جمہوریت کی پاسبان سیاسی و غیر سیاسی طاقتوں کو ایک لاحی عمل کی دعوت دی۔ فورم میں ملک کے دستور کے تحت ہر سطح پر فرقہ پرست و گنڈا عناصر کو سماج میں یکا وطنہ کرنے کی کوشش میں ساتھ رہے گا۔ وہیں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسجد الحرام دنیا کی مہنگی ترین عمارت قرار۔ برطانوی اخبار، برطانیہ کے معروف انگریزی اخبار دی ٹیلی گراف نے مسلمانوں کے قبلہ و خانہ کعبہ کے اطراف کی مسجد الحرام کو دنیا کی مہنگی ترین عمارت قرار دے دیا۔ اخبار نے دنیا کی 20 مہنگی ترین عمارتوں پر مبنی ایک فہرست بھی جاری کی جس میں سر فہرست پر مسجد الحرام کو رکھا گیا۔ وہیں اخبار کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ابراج البیت المعروف دی کلوک ٹاورز ہے۔ واضح رہے کہ مسجد الحرام کی تعمیراتی لاگت $100 بلین سے زیادہ کی ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت 4,08,000 مربع میٹر یعنی 99 ایکڑ پر محیط ہے اور یہاں ایک وقت میں 40 لاکھ افراد سما سکتے ہیں۔ اس عمارت میں کسی غیر مسلم کے داخلے پر پابندی عائد ہے۔ وہیں ابراج البیت دی کلوک ٹاورز جو مسجد الحرام کے بالکل بازو ہی میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی تعمیراتی لاگت $15 ملین ہے، اس کا شمار دنیا کے بلند ترین کلاک ٹاورز اور دنیا کے بلند ترین ہوٹل میں ہوتا ہے۔